نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور دنیا جہان کی ساری نعمتیں حضرت انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں اور انسان کو فقط اپنی بندگی کے لیے پیدا کی ہے۔ نعمتیں دے کر پھر وہ آزماتا بھی ہے، چیک بھی کرتا ہے کہ یہ میری نعمتوں کا کتنا شکر ادا ہے۔ نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر مال دیا ہے اس مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا، اور جہاں جہاں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا فرمایا ہے اور اس مال میں جن لوگوں کا حصہ رکھا ہے ان کو وہ ادا کرنا، یہ بھی اس مال کا شکر ہے۔ پھر ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں۔ جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں، صحیح خرچ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر رزق جو ہے اس کو وسیع کر دیا ہے، رزق میں وسعت آ جائے، کمی نہیں آتی۔ اسی طرح اس شکر کی اور بہت سی سلسلے ہمارے اوپر ہیں۔ عبادت کے ذریعے کریں جس میں 5 وقت نماز کی ادائیگی بھی شامل ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے ایک شکر کا ذریعہ ہے۔ 5 وقت جب ہم اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کی عبادت اور بندگی کے ذریعے ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ ہماری بدنی عبادت ہوتی ہے، اور زکوٰۃ ہے کہ وہ ہماری مالی عبادت، اور جو حج ہے وہ بدنی اور مالی دونوں عبادات کا مرکب ہے۔ اس میں انسان جسمانی طور پہ بھی حصہ لیتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور ساتھ مالی طور پر۔ اسی لیے حج کا وجوب جو ہے اس کے لیے مالی استطاعت اور بدنی استطاعت دونوں ضروری ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہر لحاظ سے بندوں کو چاہتا ہے تو ہماری بندگی کریں، مالی عبادت بھی کریں، بدنی عبادت بھی کریں، اور مالی عبادت کے لیے زکوٰۃ کے سلسلے بنا دیے، زمینی پیداوار ہے تو اس کے لیے عشر کے سلسلے بنا دیے، اور اسی طرح یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ بھی ایک مالی عبادت ہے، اور اس میں انسان اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے اور اپنا مال جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں ایک جانور کی صورت میں قربان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ویسے تو یہ اتنا پیارا اور خوبصورت موضوع ہے، اس پہ بڑی طویل محبت بھری گفتگو ہو سکتی ہے، کہ پہلے اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان جو ہے اس کو بیان اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب کو کمی ہم نے چھوڑی تو نہیں، ہر خیر کثیر آپ کو عطا فرما دیا، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب کیا ہے، وہی بات کہ اب شکرانہ بنتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کی نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ نماز کا بھی حکم ہے اور ساتھ قربانی کا، کیونکہ عبادات میں آپ دیکھیں قرآن مجید، فرقان حمید میں اکثر جگہ جو ہے وہ نماز کا حکم ہے، اس کے فوراً بعد زکوٰۃ۔ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت۔ یہاں بھی فصل لربک، نماز بدنی عبادت ہے، وانحر، اور یہ مالی عبادت ہے، قربانی۔ تو نماز کے بعد مالی عبادت یعنی قربانی کا حکم دیا، یہ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، اور یہ حکم جو ہے یہ عموم کا حکم ہے،
اس میں خصوصیت یا تخصیص نہیں کی گئی بلکہ یہ حکم عام ہے، حج کے دنوں کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا فصلی لربک وانحر، یہ وانحر جو ہے قربانی کریں، یہ قربانی کرنا حج کے دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہاں پہ یہ حکم عموم کا ہے کہ حج کے علاوہ بھی جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ قربانی کریں۔ تو اس لیے دوستان جن کا ایک تو یہ چیز مجھے خاطر ہے، دوسرا یہ کہ قربانی پہلے نہیں، نماز عید پہلے، کیونکہ ترتیب یہاں یہ ہے کہ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھیں اور پھر قربانی کریں۔ قربانی کی بات بعد میں ہے اور نماز کی بات پہلے۔ اللہ کا جو حکم ہے، اس کا جو اسلوب ہے، جو اس کا انداز ہے، اس کو پوری طرح فالو کرنا، اس پر عمل کرنا، وہ صحیح معنوں میں تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب پہلے آپ نماز عید ادا کر لیں اور اس کے بعد قربانی ادا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگوں نے نماز عید سے قبل قربانیاں کر لی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم ارشاد کیا۔ اس لیے نماز پہلے ہے اور قربانی بعد۔ دوستان کا بندہ مومن کا تو جو ہر عمل ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کی نمازیں ہوں، اس کی قربانیاں ہوں، مالی قربانیاں ہوں، بدنی قربانیاں ہوں، اور یہ بات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے کہا۔ کیا وہ منظر ہوگا جب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے محبوب فرما دیجئے بے شک میری یہ نمازیں، میری یہ مالی اور بدنی قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا یہ اس رب العالمین۔ جینے کی خواہش بھی ہے دنیا میں تو اس لیے نہیں کہ فقط ہم جیے، نہیں، ہم تیرے بندے بن کریں، تیری رضا کے لیے جیے، تیرے لیے اپنی زندگی، تیرے دین کی سربلندی کی خاطر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ تو یہ فقط مقصود جو ہے بندہ مومن کا تو سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور یہ قربانی کا عمل بھی جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد، اللہ کے خلیل، انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے حکم پہ اپنے شہزادے کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کی ایک عملی مثال ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس قربانی کو بعد میں قیامت تک کے لیے جو ہے وہ قائم فرما۔ دوستان جن کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اور پھر جب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی فرما دی تو اس طرح حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قربانی واجب بھی ہے اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سنت بھی ہے۔ وجوب کا حکم کہ واجب کس طرح ہے، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جو وسعت رکھتا ہو اور وہ قربانی پھر نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اتنی سخت بات، اتنا سخت حکم جو ہے وہ صرف اسی بات پہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو بات واجب کے درجے میں ہو، کہ جس نے استطاعت کے باوجود، وسعت کے باوجود قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ، پھر وہ نماز نہ پڑھتا ہے۔ یہ ایک پورا اظہار ناراضگی ہے اس شخص کے اوپر کہ جس نے استطاعت کے حکم میں قربانی جو ہے وہ نہیں کی۔ تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ اظہار بتا رہا ہے کہ یہ اس سطح پہ ہو سکتا ہے کہ جہاں وجوب کا درجہ ہو، اس لیے یہاں پہ قربانی جو ہے وہ واجب کے درجہ میں ہے کہ جو صاحب وسعت ہیں، وسعت رکھتے ہیں، صاحب نصاب ہیں،
ان کے اوپر قربانی واجب۔ اب تھوڑی سی میں نصاب کی وضاحت بھی کر دوں کہ جو صدقہ فطر کا نصاب ہوتا ہے قربانی کا بھی وہ نصاب، زکوٰۃ کا نہیں، صدقہ فطر، قربانی کا اور صدقہ فطر کا نصاب ایک جیسا ہوتا ہے، زکوٰۃ کا نصاب تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے دو چیزیں بتاتا ہوں۔ مثلاً زکوٰۃ کے لیے آپ کے گھر میں جو آپ کے استعمال کے کپڑے ہیں ان کی گنتی نہیں کی جائے، تھوڑے ہیں یا زیادہ، لیکن جب صدقہ فطر یا قربانی کا معاملہ ہوگا تو 3 جوڑے جو ہیں ان سے زائد اگر آپ کے پاس پہننے کے لباس میں اور کپڑے بھی ہیں تو ان کو بھی اس میں شمار کر لیا جائے۔ اس سے آپ تھوڑا سا یہ فرق سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں فرق ہے تھوڑا سا نصاب کہ حاجت اصلیہ سے زائد چیزیں جو ہوتی ہیں زکوٰۃ میں بھی اور قربانی میں بھی، وہ اگر نصاب کے درجے کو پہنچ جائیں قیمت کے لحاظ سے تو بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر وہ رقم اتنی بن جائے ان چیزوں کی۔ اب وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ سونا 7.5 تولے یا چاندی 52.5 تولے یا مال تجارت نقدی سونا چاندی ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بن جائے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ اس سال ہر سال قیمت بدلتی ہے، وہ بعض دفعہ ریکارڈنگ بھی ہو جاتی ہے، تو بعد میں سنن تو یہ نہ ہو کہ اس سال قیمت ہی کچھ اور ہو۔ 2026 کی جو سال ہے اس میں جو تقریباً آج کل چاندی کا ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق 4.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک روپیہ ہو بنتا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے وہ 4.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک کا بنتا ہے۔ اب یہ ہر شہر میں چاندی کا تھوڑا سا ریٹ مختلف ہے اور پھر روزانہ کا مختلف ہے، تو اس احتیاط پہ مبنی میں بتا رہا ہوں۔ اس میں کیا ہے، آپ کی ذاتی استعمال کی گاڑی ہے، اس پہ کوئی نصاب میں وہ شامل نہیں ہوگی، قربانی میں صدقہ فطر میں اور اپنا اس میں زکوٰۃ میں۔ اسی طرح اگر آپ کے 3 جوڑے کپڑے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ نصاب میں شامل نہیں، ان سے زائد ہے پھر وہ کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح ضروریات زندگی جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا، وہ ضروریات زندگی۔ باقی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ تعیشات ہوتی ہیں، تو گھر میں گرمیوں میں پنکھا ہونا یہ تو ضرورت ہے، لیکن اے سی ہونا یہ اب ضرورت نہیں ہوتی، یہ تعیشات میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اس طرح کا فرق پھر آپ خود جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک سے زائد گاڑیاں رکھتے ہیں، پھر بڑے بڑے مہنگے موبائل رکھتے ہیں۔ اگر 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ 4.5 لاکھ 5 لاکھ قیمت مان رہی ہے، تو بعض ہمارے دوستوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل جو ہیں وہ 5 7 لاکھ 10 لاکھ۔ اب وہ ضرورت والا موبائل نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک سادہ بٹنوں والا موبائل وہ آپ کی ضرورت ہے، یہ 4 5 لاکھ والے موبائل جو ہیں وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تعیشات میں آتے ہیں۔ اور وہ بندہ بھی اگر پھر یہ کہے کہ میں نے قربانی نہیں کرنی، یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ قربانی کا جذبہ بذات خود جو ہے یہ ایک کمال کی چیز ہے۔ یہ امت مسلمہ کے اوپر ایک بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا کہ انسان قربانی کے ایک جذبے سے گزرتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے کہ جو 313 کو 1000 کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ ہمارا مرنا جینا اللہ ہے، ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں میدان کربلا میں بھی نظر آتا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو اس طرح اصل چیز جو ہے، اصل روح اس کی یہ ہے کہ یہ جانور کو ایک
مثالی چیز کے طور پر ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں، اصل تو اس جانور کے ذریعے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا یہ مدعا پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہماری یہ التجا ہوتی ہے کہ تو نے ہم سے قیمتی جانور مانگا، ہم نے وہ قربان کر، یہ تو جانور ہے تیری راہ پہ لٹانے کے لیے، کل جان دینے کی باری آئے تو ہم اپنی جان سے بھی پیچھے نہیں۔ کیا ایک مسلمان شہادت سے بھاگتا ہے؟ نہیں بھاگتا، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں اگر میری جان چلی جائے اور آپ کے راستے پہ قربان ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا ہے، اور انسانی جان سے زیادہ اور قیمتی چیز کیا ہے۔ اس لیے وہ جذبہ بیدار کرنے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ، اور دوسری چیز کچھ ہوتی ہے ذاتی مفادات سے وابستہ چیز، وہ ایک حیوانی جذبہ کے تحت ہوتی ہے، اور قربانی اظہار کے جذبہ کے تحت ہوتی ہے۔ دو درخت قریب قریب اکٹھے لگے ہوئے ہوں، ان کی اگر نمو جو ہے، بڑھوتری جو ہے وہ کم ہو رہی ہو تو وہ کہتے ہیں ایک درخت کو کاٹ دیں، دوسرا زیادہ موٹا تنے والا ہو جائے گا اور زیادہ جو ہے وہ شاخیں نکالے گا اور مضبوط ہو جائے گا، ایک قربان کر دوسرے کے لیے۔ یہ ایک چیز ہے، یہ ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ جب ہم اس طرح قربانی کریں گے تو جو ذاتی مفادات، حرص، لالچ کی یہ خواہشیں انسان کے اندر پنپتی رہتی ہیں، ان کی قربانی ہو جائے گی، اظہار کے جذبے والا جو ایمان کا درخت ہے وہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ معاشرے کے اندر بھی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر بڑھیں گی، پھلے پھولیں گی، جو انسان کو یہ چیزیں سکھاتی ہیں۔ اس میں بڑا پیغام ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بعض ہم جانور خرید کر بس قربان کر رہے ہیں، رسم ادا کر رہے ہیں قربانی، یہ رسم نہیں ہے، یہ ایمان افروز اور روح پرور جو ہے وہ مکمل پیغام پر مبنی یہ ایک عبادت ہے جو اللہ کے تقرب کے لیے کی جا سکتی۔ اس بات کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثلا حصوں والا جانور ہے، 7 حصوں والا، ایک بندہ آ جائے وہ کہے کہ 6 تو یہ بندے ہوں تو قربانی کرنا چاہتے ہیں، ایک بندہ آ جائے وہ کہے کہ میرا قربانی نہیں مقصد، بس میں ایسا ڈال دیں میں اسے گوشت حاصل کرنا چاہوں، تو وہ اب جانور قربانی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، جس میں 7ویں شخص کا مقصود قربانی نہیں بلکہ صرف گوشت حاصل۔ اگر ایسے ہوتا تو دکانوں سے جا کر کہہ دیا جاتا کہ جاؤ ادھر کسی بھی قصاب کی دکان سے 5-10 کلو گوشت لے کر کھا لو، یہ نہیں، اس میں پورا مقصد، اس کا ایک پورا فلسفہ ہے، اس میں ایک پورا پیغام ہے دین کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ قرب الہی کی نیت ہونا ضروری ہے۔ سب جو حصے دار ہیں ان سب کی نیت تقرب اللہ، قربانی کے لیے یہ ضروری چیز ہے، وہ ہونی چاہیے، تو پھر سب کی قربانی جائز ہو جائے۔ اور اسی لیے قربانی کے جانور میں عقیقہ والا بھی بندہ شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی تقرب اللہ کی وہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ محض اس سے گوشت مقصود نہیں، محض منہ بانا مقصود نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا اس میں شامل ہو، تقرب اللہ شامل ہو، تو پھر آپ کی یہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہوتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا یہ قربانیاں کیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ انہوں نے عرض کیا حضور اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی، قربانی کے ہر جانور کے بال کے بدلے میں نیکی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی اون والا جانور ہو، بالوں والا نہ ہو بلکہ اون والا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں یہ ملتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے اس دن اللہ کی بارگاہ میں کسی جانور کے خون کے بہانے سے زیادہ اور کوئی پسندیدہ عمل نہیں۔ اس دن کا سب سے پسندیدہ عمل یہی ہے کہ انسان جانور کو اللہ کے راستے کے اوپر جو ہے وہ قربان کرے۔ نصاب کا میں نے بتا دیا، اس سے اب آپ اپنے گھر میں گرد و پیش میں جائزہ لیں کہ ہم صاحب نصاب ہیں یا نہیں۔ 4.5 لاکھ سے زائد سونا چاندی نقدی
اگر وہ آپ کے پاس جمع پونجی بنتی ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ قربانی کریں. اور قربانی ہر آزاد عاقل بالغ مسلمان مرد کے اوپر ہے جو صاحب نصاب ہو. اب یہ ہے کہ آزاد مرد اور عورت دونوں اس میں شامل ہیں. اگر کوئی عورت ایسی ہو گھر میں کہ جو صاحب نصاب ہو، اس کے پاس اپنے اضافی اتنے پیسے ہوں، سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو، مال تجارت ہو، تو وہ الگ صاحب نصاب. مرد ہے تو الگ صاحب نصاب ہے. ایک گھر میں اگر والدین الگ صاحب نصاب ہیں اور بچے الگ ہیں تو وہ اپنی اپنی قربانی کریں اور اس میں شامل ہو قربانی کے اندر. یہ نہیں ہے کہ صاحب نصاب لوگ مل کر سارے گھر والے الگ الگ صاحب نصاب ہوں اور کہہ دیں کہ نہیں یہ ہماری طرف سے ایک بندہ کر لے گا، والد کر لے گا یا بھائی ہے کوئی. ایسا درست نہیں ہے. قربانی صاحب نصاب لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. اکثر ایک سوال اور بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے ہم نے جی گھر میں یہ روٹین بنائی ہوئی ہے، اس سال یہ بچوں کی طرف سے ہے، اس سال یہ ان کی امی کی طرف سے ہے، اس سال یہ ان کے والد کی طرف سے ہے. تو یاد رکھیں قربانی اسی کی طرف سے ہونی چاہیے جو صاحب نصاب. والد ہے تو والد کی طرف سے کریں، بیوی ہے تو بیوی کی طرف سے کریں، بچے ہیں تو بچوں کی طرف سے کریں. تو صاحب نصاب ہے یہ اس کے ذمے جو واجب ہے اس نے وہ ادا کرنا. ہاں اگر نفلی قربانیاں آپ نے کرنی ہیں، نفلی یہ ہوتی ہے کہ بندہ صاحب نصاب نہ ہو لیکن قربانی کرے. ایسا بھی ہوتا ہے اپنے ذمے بعض دفعہ لوگ قربانی لے لیتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، کر سکتے ہیں ایسے بھی، ٹھیک ہے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک شخص بہت زیادہ مالدار ہو، اللہ نے اس کو بہت زیادہ مال و دولت سے نواز رکھا ہو اور اس کی خواہش یہ ہو کہ میں صرف اپنی قربانی نہ کروں، میں اپنے والدین کی سارے ثواب کے لیے کروں، میں اپنی بیوی کی طرف سے الگ کروں، بچوں کی طرف سے الگ کروں. تو وہ اگر صاحب نصاب باقی لوگ نہیں لیکن یہ ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. یہ نفلی ہوگی، یہ والی ہو سکتی ہے. لیکن صاحب نصاب کے اوپر قربانی الگ سے واجب ہوتی ہے، وہ پہلے اسی کی طرف سے ہی ہونی چاہیے، پھر نفلی قربانیاں جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہوتی. اور حج میں جو حاجی صاحبان جاتے ہیں ان کے لیے بھی دو باتیں. حج کی ہوتی ہیں تین قسمیں. ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے حج تمتع اور حج کرام. حج افراد ہوتا ہے جس میں حاجی صاحب نے عمرہ نہیں کرنا ہوتا، کوئی بھی اس نے صرف حج کرنا ہوتا. لیکن جو حج تمتع اور حج کرام ہوتے ہیں اس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت ساتھ ساتھ کرتے ہیں، جیسے کہ عموماً پاکستان کے لوگ وہاں پر جا کر کرتے ہیں. حج سے پہلے بھی یا بعد میں عمرے کرتے ہیں تو وہ ان کا حج اکٹھا ہوتا ہے. اس میں وہ حاجی جو وہاں پہ مقیم ہو جائے مکہ میں حج کے دنوں میں جا کر، اس کے اوپر اپنی حج کی قربانی الگ ہوگی اور صاحب نصاب ہونے کی صورت میں اور مقیم ہونے کی صورت میں اس کے اوپر دوسری قربانی جو وہ پہلے روٹین میں کرتا ہے وہ الگ ہوگی. اس کا طریقہ کار یہ ہے چاہے تو حدود حرم میں وہاں جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں کر دے، اور چاہے پاکستان میں کسی کو اپنا وکیل بنا کر اس کو پیسے بھیج دے یا اس کو کہہ دے کہ میری طرف سے یہ قربانی کرے میں آپ کو پیسے دے دوں گا، تو وہ یہاں بھی اس طرح ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہوتی ہے آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، ان کو بھی یہ دوسری قربانی کرنی چاہیے جو مقیم حاجی صاحبان میں سے شخص صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر تو پھر یہ دو قربانی ہے. یہ بھی میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں یہ آج کا کوئی صحت مند جانور ہو، عیب دار نہ ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن زہر ہو، اور وہ جانور کہ جس کا کان پیدائشی طور پر نہ ہو، جس کی کوئی ٹانگ پیدائشی طور پر نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں. اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے قربانی، اچھا جانور لیں، صحت مند جانور لیں جس کے اندر حسن و جمال بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو. اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ چیز قربان کرنا اس کا درجہ ویسے بھی زیادہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اصل نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پیاری سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان. جب بھی قربانی کرنی ہے اچھی چیزوں کی کریں. تو اس طرح آپ
قربانی کریں. قربانی کی کھالیں جو ہیں وہ آپ غرباء اور مساکین کو بھی دے سکتے ہیں، جامع مدینہ النبی میں بھی جمع کرا سکتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اب قربانی کی کھال کی قیمت اتنی نہیں جتنا اس کے اوپر پیٹرول کا خرچہ ہے. پہلے ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ جی اٹھا کر لے آئیں، وہ بھی ایک سلسلہ چل جاتا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں پیٹرول جو ہے وہ شاید کھال تو 50-100 کی ہو اور پیٹرول اس میں 150 کا خرچ ہو. اس لیے قریب ہم کوشش کریں گے آپ کے مختلف سینٹر بنا دیں جہاں پہ آپ جمع کرا دیں، خود جا کر وہاں. یہ بھی جذبہ ہے، مثال ہے کہ جہاں اتنی بڑی قربانی کی وہاں اس کی کھال بھی خود پہنچا دیں. یہ اس کا طریقہ ہے. جامعہ مدینہ النبی میں عشر کے آج کل دن چل رہے ہیں، عشر جمع کرائیں. 500 گٹو گندم سالانہ آپ بچوں اور بچیوں کے کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ ہم نے جمع کرنی ہے اور عشر کے ذریعے جمع کرنی ہے. آپ جمع کرائیں. عشر آپ کے اوپر فرض ہے جو زمیندار ہیں، برانی پہ 10واں حصہ اور ٹیوب ویل بور والی پہ جو ہے وہ 20واں حصہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. فرض آپ نے ادا کرنا ہے، لیکن ہم یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ آپ جامعہ مدینہ النبی میں بھی جمع کرا سکتے ہیں، وہاں بھی کروا سکتے ہیں. وہاں لگن پڑتا ہے. اس سال الحمدللہ یہ آپ کے پڑوس میں جو ہم نے بچیوں کا ادارہ بنایا ہے، 9 بچیاں پوری عالمہ فاضلہ 6 سالہ کورس انہوں نے الحمدللہ مکمل کیا. اور 2 علماء کرام اس سال فارغ ہوئے ہیں، 24 پہلے ہو چکے ہیں. آپ الحمدللہ فارغ سے 100 کے قریب مفاد ہو چکے ہیں. علماء تیار ہو رہے ہیں، رات دن یہ سلسلے چل رہے ہیں. جدید تعلیم بھی ہم پوری کو دے رہے ہیں. ITCT سون ویلی ہم نے بنایا اور ہمارے اٹارنی صاحب نے جو خوشاب ڈیجیٹل سکلز پروگرام شروع کیا ہے، اس میں جہاں یہ آپ کا پڑوس میں ہمارا BTI شامل ہے، اس میں ITCT سون ویلی جامعہ مدینہ النبی کے اسٹوڈنٹس بھی اس کورس میں شامل. ہم بھی اس کا حصہ دار. یہ نہیں کہ یہ کوئی ایسا مدرسہ ہے جو دنیاوی تعلیم سے کوئی ہٹ کر ہے، نہیں. الحمدللہ دنیاوی تعلیم میں بھی ہم باقی کالجوں اور دیگر لوگ ہیں ان کا پوری طرح مقابلہ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور دینی تعلیم میں تو ہم ویسے ہی ایک ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے. اس سال جو ہمارا مرکز ہے، جو ہمارا ہیڈ آفس ہے بھیرا شریف، وہاں سے صرف اس سال میں 1000 سے زائد علماء کرام اور عالمات جو ہیں وہ فارغ التحصیل. اور یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے ایک سال میں اتنی بڑی تعداد میں. اور یہ وہ ہیں، بچیوں کا کورس 6 سالہ ہوتا ہے اور بچوں کا کورس 9 سالہ ہوتا ہے. 9 سال دینی تعلیم کے لیے وقف کرنا، 6 سال بچیوں کا اپنی دینی تعلیم کے لیے وقف کرنا، ان کو آسان کام نہیں. ہم آپ دیکھیں نا، ایک دن ہم صحیح طریقے سے نمازیں ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. 9 سال مسلسل دینی جذبے کے ساتھ علم دین حاصل کرنا. کیا ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ جو اپنے بچوں اور بچیوں کو اتنی قربانی دیتے ہیں اور وقف کرتے ہیں. آج کل تو ہر والد کی خواہش ہے کہ ہمارا بچہ بس پڑھائی فوراً کرے اور فوراً ہی وہ کوئی ارننگ کا سلسلہ. معاشی تنگستی کے حالات اتنے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں کچھ لوگ اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں تو ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کریں. ان کا ایسے ادارے جو ان کو اس طرف راغب کر رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ اساتذہ کرام جو سارا دن اپنے ہر طرح کے کام کاج چھوڑ کر ان کو علم دین پڑھا رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی تو بہت زیادہ ہے. کتنی مسجدیں ہیں جو جامعہ مدینہ النبی کی وجہ سے آپ کی آباد. آج جمعہ کا دن ہے، ہمارا ایک وہ واٹس ایپ گروپ ہے جس میں 35 علماء کرام جو مختلف مساجد میں آج وادی سون میں سے خطبہ جمعہ دے رہے ہیں. کہاں سے پڑھے ہیں جی؟ جامعہ مدینہ النبی. اتنی بڑی تعداد، اور یہ الحمدللہ اس میں اضافہ ہو رہا اور بڑھ رہا ہے. تو آپ یہ بھی. اور آخری بات یہ ہے کہ جامعہ مدینہ النبی کا پیغام کیا ہے کہ سب کو کافر قرار دے دیں اور تشدد رویہ اپنائیں. ایسا آپ سب جانتے ہیں، محبت، پیار، اعتدال اور ایک دوسرے کو قریب کرنا، امت کو جوڑنا، یہ کام جو ہے یہ جامعہ مدینہ النبی سر نے آپ دیا.
آپ کی خدمت میں گزشتہ 15 سال سے یہاں حاضر ہوتا رہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں کیا پیغام ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہم نے جوڑنے کی بات کی، اسی بات کے اوپر زور دیا کہ امت کو لخت لخت کرنے کے لیے عالم کفر پوری کوشش کر، اور ہمارے ملک میں بالخصوص دہشت گردی کے ذریعے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پورا سلسلہ بنا دیں کہ یہ ملک غیر مستحکم ہو جائے، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس میں اب وہ انڈیا جو جنگ ہم سے ہارا ہے پچھلے سال، اب اس کی شدید یہ خواہش ہے کہ جنگ کے ذریعے نہیں لیکن اور مختلف طریقوں سے پاکستانی قوم کو ہم پریشان کریں، دہشت گردی کے ذریعے، نفرتوں کے ذریعے، سیاسی نفرت، مذہبی نفرت، ان چیزوں کو عام کر کے ہم ان کو آپس میں لڑائیں اور اس سے فائدہ ہو۔ ہم نے دشمن کی اس سازش کو بالکل ناکام بنا، کس کے ذریعے؟ امن کے ذریعے، محبت کے ذریعے، پیار کے ذریعے نفرتوں کو ختم کرنا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا ہے، اور ہر قسم کے تعصبات جو ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، پرتشدد رویے ہوں، ان سب چیزیں جو ہیں ان کی ہم نے مذمت کرنی ہے، ان سے خود بھی دور رہنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو ان ساری چیزوں سے دور رکھنا ہے، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک مستحکم ملک، پرامن ملک ہو، پرامن معاشرے میں ہی ساری چیزیں اچھے طریقے سے آگے چل سکیں۔ معاشرے میں بدامنی ہو، بدسگونی ہو، نفرتیں ہوں، پھر معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم وطن عزیز پاکستان کو صبح قیامت تک دوام نصیب فرمائے اور وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرمائے اور اس ملک کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔